شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ اس انسان کی تعریف کرتا ہے جو قرآن پاک کی ایک سورت زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ناظرین، جو لوگ چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے یہ ایک سورت پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ ایسے انسان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں میں اس شخص کا تذکرہ کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرے تو اللہ پاک اسی وقت اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس بندے کی جو بھی حاجت ہوگی اور جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ بے شک تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کے لیے تمام کائنات اور اس کے نظام کو قائم کیا۔ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا کرم ناظرین تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ پھر اس نے نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے زرخیز زمین اور شجر بنائے، پھل میوے اور خوراک مہیا کی۔ زمین میں توازن کے لیے اس نے پہاڑ بنائے، پھر سمندر اور دریا بنائے، آسمان سے بارش جیسی نعمت ہم پر برسائی اور چاند سورج اور ستاروں سے آسمان کو مزین فرمایا، چرند پرند اور چوپائے بنائے۔ حتیٰ کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ پر ہی غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہترین توازن کے ساتھ پیدا فرمایا، ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو درست اور سالم بنایا، نیز اندرونی اعضاء کو بہترین طور پر فعال بنایا، پھر رشتے ناطے خوشیاں مسرتیں دولت صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور یہ سب کچھ بھی رزق کے زمرے میں آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس جلیل القدر پاک ذات کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کا صحیح سے شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو یہ تمام اللہ سبحانہ و تعالی کی مکمل تعریف اور بزرگی بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم کے اندر رواں دواں خون کا ایک ایک قطرہ اس پاک ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمام اچھے کام اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور تمام تعریفیں اس مالک الحق کے لیے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک بار خلوص دل کے ساتھ الحمدللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی کے اس ایک جملے پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی ایک دنیا اور جہان کے بارے میں نہیں بات کر رہے، بلکہ تمام جہانوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس طرح کے کتنے جہان اور دنیائیں اس کائنات میں موجود ہیں جو صرف اور صرف اسی کے علم میں ہیں اور اسی کی تخلیق کردہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی جانب اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت و تبلیغ، معراج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اخلاق،
الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن نے بیان فرما دی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو مزمل اور مدثر کہہ کر پکارا، کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر کہہ کر مخاطب فرمایا۔ آپ کو سراج منیر جیسے شاندار القابات سے نوازا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا اور انہیں کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری یہ کہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور جس سے اللہ نے اسے بچا لیا ہو تو اس کی جانب لوٹنے سے اسی طرح نفرت کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے کرتا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے خالی اور کھوکھلے دعووں سے کوئی سچا عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے زیادہ نمازیں، روزے اور صدقات کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے۔ اور یہ کتنی عظیم جماعت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہوں گے جو کثرت سے یہ سورت پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کو پڑھنے والوں کو بہت زیادہ انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو کر اور بڑھا چڑھا کر ان پہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو شخص زمین پر یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے آسمان پر جا کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ سورتیں پڑھے گا اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو الحسن شاذ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جنگل میں تھے کہ ایک درندہ ان کے سامنے آ گیا اور ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، تو اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا تو اس کی برکت سے انہیں اس پریشانی سے نجات مل گئی۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس وظیفے میں آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ جان لیں تو آپ کبھی بھی اس تسبیح کو پڑھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا ہر طرح کے فتنوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح سے کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔
تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ وظیفہ درود پاک اور قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ درود پاک دراصل ہمارے لیے ایک مکمل معلم یعنی استاد بھی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک حکیم بھی ہے اور ایک راستہ نجات بھی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے درود پاک ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ قرآن کریم کی ایک مدنی سورت الاحزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ناظرین، اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص آخرت میں اپنی بخشش اور مغفرت چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب درود اور سلام بھیجے۔ حافظ محمد ابن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے اوپر اتنی مہربان ہے کہ ہمارے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے آپس میں ملتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے آپس میں الگ ہونے سے پہلے ان کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا کے پاس ایک سائل حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجیے کہ میں بہت تنگ دست ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ اپنی مٹھی کو بند کر لو، اور باہر جا کر جب اس سائل نے اپنی ہتھیلی کو کھولا تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں مبتلا ہے اور جہنم کی آگ اس پر مسلط کر دی گئی ہے۔ تو وہ خاتون یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ڈر گئی، اور جب صبح اٹھی تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا خلاصہ مجھے نہیں فرما دیتے یا اس خواب کی حقیقت سے مجھے آشنا نہیں فرما دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ توقف کیا اور فرمایا کہ تم ابھی چلی جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی، اور جب رات کا وقت آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ بڑا خوبصورت منظر ہے اور چند جنتی عورتیں جنت میں کھڑی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قریب جا کر دیکھا تو ان میں ایک بہت خوبصورت لڑکی بھی موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ جو عورت آپ سے مدد مانگنے آئی تھی میں اس کی بیٹی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تو بتایا تھا کہ تم جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بالکل درست ہے، لیکن رات کے وقت ایک نوجوان قبرستان میں آیا اور اس نے درود پاک پڑھ کر اس قبرستان میں مدفون تمام لوگوں کو بخش دیا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور ہمیں جنت میں بھیج دیا۔ ناظرین محترم، یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور برکت۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام کے نذرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شخص 10 بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اور اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ کبھی بھی درود پاک پڑھنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ پھر جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی۔ اس حالت میں اس نے التجا کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے تو درود پاک پڑھنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اچانک ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور اپنا پر اس کے چہرے پر پھیرا تو چہرہ نور سے منور ہو گیا۔ وہاں ایک نہایت خوشگوار خوشبو پھیل گئی اور اسی طرح سے وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور قرآن پاک کی یہ مبارک آیت پڑھ رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، مطلب یہ کہ اس کا کردار اور اخلاق اچھے نہ تھے، لیکن درود پاک کی برکت سے نہ صرف اس کا چہرہ منور ہو گیا بلکہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت بھی ہوا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور فرشتے اسے لے کر جہنم کی جانب جانے لگیں گے، تو انتہائی خوبصورت چہرے والا ایک انسان وہاں پہنچ کر اس کے نیکیوں والے پڑھرے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈال دے گا اور اس ٹکڑے کے سبب اس شخص کی نیکیوں والا پڑھرا بھاری ہو جائے گا اور اس طرح سے اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے مہربان، آپ کون ہیں اور آپ نے اس پلڑے میں کیا ڈالا کہ میرا نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو وہ فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور اس کاغذ پر تمہارا وہ درود پاک ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! اے مسلمانوں، ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں۔ اسی طرح سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی دنیاوی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بنی نوع انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی برکات حاصل ہوئی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت سے حاصل ہوئی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دراصل میری اور تمہاری اور انبیاء کی حکایت اس گروہ کی حکایت کی طرح ہے جو ایک بیابان اور تپتے ہوئے صحرا میں جا رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ جتنا سفر انہوں نے طے کیا ہے وہ زیادہ ہے یا ابھی زیادہ سفر باقی ہے۔ وہ تھکے ماندے ہیں اور ان کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا ہے اور بیابان کے وسط میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہو جاتا ہے کہ اب ان کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں کہ اچانک نیا لباس زیب تن کیے ہوئے ایک مرد ظاہر ہوتا ہے جس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد ابھی ابھی آبادی سے آیا ہے، اور جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تھکے ماندہ ہیں اور ہمارا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، ہم اس بیابان کے وسط میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ اس پر وہ مرد کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سبز باغات کی طرف لے جاؤں تو تم مجھے کیا دو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ کہو گے ہم تعمیل کریں گے۔ تو اس پر وہ مرد انہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سبز باغات کی طرف لے جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ اٹھو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سرسبز باغات اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں تک لے کر جاتا ہوں۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی ہی مقدار پر راضی ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ کیا تم نے اس مرد کے ساتھ عہد و پیمان نہیں باندھا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے؟ اس مرد نے تم سے سچ بولا تھا اور اب بھی پہلی بار کی طرح اس کی بات سچی ہے۔ اور پھر یہ گروہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور پھر وہ انہیں مزید زیادہ سرسبز باغات اور میٹھے پانی کے چشموں تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن باقی بچ جانے والے لوگوں پر دشمن شب خون مارتا ہے اور صبح تک ان کی لاشیں ہی باقی بچتی ہیں۔ اور محترم ناظرین، یہ درود پاک ہے۔ درود پاک کا دامن ہر وقت ہر لمحے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا ایک عظیم ترین سعادت ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن پاک کی وہ سورت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور بے حد محبوب ہے کہ جس کو پڑھنے والا بندہ فرشتوں میں معزز ہو جاتا ہے، ناظرین، وہ سورت الاخلاص ہے۔ چلتے پھرتے سورت الاخلاص کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی تسبیحات پڑھتے رہا کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی ہر دعا اللہ رب العالمین کی عظیم بارگاہ میں کس طرح سے شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔
ناظرین، یہ بڑے ہی نصیب کے فیصلے ہیں اور یہ بڑے ہی کرم کی بات ہے کہ آپ قرآن پاک کی اس بابرکت صورت کو اور درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور لکھ کر شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔